کریں گے مہنگائی کے جھٹکوں اور اپوزیشن کے حملوں سے نڈھال حکومت کو بچانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ جلد عوامی رابطہ مہم شروع کریں۔ بالکل، جس کے دو بڑے مقاصد ہیں، اور ایک تو یہ کہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کمزور کرنے کی مہم کا بھرپور جواب دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور ممکنہ بلدیاتی امیدواروں کو بھرپور طریقے سے فعال بھی کیا جائے گا۔ اور آئندہ چند ہفتوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب پنجاب اور دیگر صوبوں میں بڑے جلسوں سے خطاب کر کے پاور شو بھی کریں گے۔ ہاں جی، عمران خان صاحب نے اپنے وزراء اعلیٰ سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء کے تمام تر تحفظات اور مشوروں کو ویٹو کرتے ہوئے الیکشن تیاریاں شروع کرنے کا بھی ذرائع کے مطابق حکم دیا ہے۔ اور لاہور کے لارڈ میئر کے حوالے سے حماد اظہر صاحب کا کچھ نام سامنے آ رہا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی گرین سگنل مل رہا ہے۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سینئر کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر، یہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ ترجمان ٹھیک طریقے سے شاید میسج نہیں پہنچا رہے ہیں، یا پھر ان کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن شاید نیکسٹ ایئر میں ہو جائیں گے، کہ اب ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ عوام میں نکلیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلی چیز یہ کہ بھرپور جواب دینے کا مسئلہ تو اس وقت آیا کہ جب بھرپور اپوزیشن ہو رہی ہو، تو اپوزیشن تو بھرپور ہو نہیں رہی، تو جواب بھرپور کیسے دیا جائے گا؟ دوسری یہ کہ البتہ یہ پریشانی ضرور ہے وزیر اعظم کو کہ اگر پنجاب میں بلدیاتی اداروں کے الیکشنز ہوتے ہیں جی، اور اس میں تحریک انصاف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر اگلے عام انتخابات کے لیے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ خود ذاتی طور پہ پنجاب میں پوری مہم چلانے کے موڈ میں ہیں بلدیاتی اداروں کی۔ حالانکہ نارملی بلدیاتی الیکشنز جو ہیں اس میں وزیر اعظم بذات خود حصہ کیسے لیں گے یا کیمپین کیسے کریں گے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم کو بہت زیادہ یقین نہیں ہے کہ پنجاب میں جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ کوئی بھرپور مہم چلا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ NA 133 میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تنظیمی طور پہ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے ایک ایسے امیدوار کو کھڑا کیا اور جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو آپ کے پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ ہیں ہی نہیں اس علاقے کے، ان کا نام ہی وہ اس میں، اور اس کی وجہ سے تحریک انصاف اس الیکشن سے عملی طور پہ باہر ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بلدیاتی الیکشن تو بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے، اور بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ آئندہ جو سیاسی صورتحال ہوگی وہ کیا بنے گی، اور کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ زیادہ فعال نظر آئے گی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ 79 اور 83 میں جب بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی پہ عملاً پابندی تھی، لیکن ان کے عوام دوست جو امیدوار تھے وہ بڑی تعداد میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں، اور پہلی مرتبہ جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا، اور یہ سب سے دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ بالکل۔ اچھا مظہر عباس صاحب، جس طرح سے اب سچویشن ہے اگر ہم دیکھیں تو عوام تو پریشان ہے مہنگائی کو لے کے، کیونکہ مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس موقع پر جب وزیر اعظم عوامی رابطہ مہم شروع کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہوگا؟ عوام جو ہے وہ پھر کچھ دوسری طرف سوچ رہی ہوگی کہ نہیں، ہم نے دوبارہ سے ہی پھر انہی کو لے کر آنا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب میں ایک بڑی صلاحیت یہ ہے کہ وہ واحد سیاستدان ہیں جو 50 سال سے اسکرین کے اوپر ہے۔ یعنی وہ جب سیاست میں نہیں بھی تھے تب بھی وہ اسکرین کی زینت تھے، اور جب وہ پولیٹکس میں ہے تب بھی وہ اسکرین کی زینت ہیں، اور تو ان کو چیزوں کو مولڈ کرنا، اور ظاہر ہے ہماری عوام میں جس طریقے سے وہ بتائیں ان کے نزدیک جو ہے چیزیں ہیں، مشکل بہت ہے۔ دیکھیے بلدیاتی الیکشن خاص طور پہ پنجاب میں بہت مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی حکومت۔ مہنگائی لوگوں کو یہ تو سمجھا رہے ہیں کہ جی ہمارے دور کی چیزیں نہیں ہیں، اس دور کی چیزیں، لیکن یہ چیزیں کنونس نہیں کر رہی لوگوں کو۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اقدامات کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ 3-4 ان کے پاس پوائنٹس ہیں، ایک اور اس میں شاید ہو سکتا ہے اس چیز کا امکان ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو، جس طرح کسان کارڈ ہے، احساس کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، یہ جتنے کارڈز ہیں ان سب کی بنیادوں پہ وہ ایک سیاسی کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ اس کی وجہ سے ان پر اعتماد کریں۔ لیکن یہ بہت بڑا رسک ہوگا پنجاب میں کہ انہوں نے
पंजाब में गवर्नेंस की कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं हुई, जहाँ हर साल एक चीफ सेक्रेटरी, हर साल 2 चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते हों, हर साल जो है वो 2 आईजीज तब्दील होते हों और दर्जनों सेक्रेटरीज तब्दील होते हों, वहाँ अच्छी गवर्नेंस कायम हो ही नहीं सकती। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इनके वादे उन्होंने बुनियादी तौर पे किए थे, जिस रिफॉर्म्स के वादे थे, वो अब तक 3.5 साल में वो पूरे नहीं कर सके, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है मजहर वाह साहब, आप ऑपोजिशन में होते हैं तो तकरीर बहुत कुछ ठीक कर देती है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो सिर्फ तकरीर सब कुछ ठीक नहीं कर रही होती, ये तो चैलेंज बहरहाल रहेगा। दूसरी सूरत यह है कि इस इलेक्शन को, बल्दियाती इंतखाबात को देखकर जो जनरल इलेक्शन होने हैं उनका अंदाज़ा लगाया जाएगा। इन केस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से कामयाब होती है तो जनरल इलेक्शन में इसका कितना फ़ायदा होगा, और अगर हार जाती है तो कितना नुकसान होगा? देखिए, अगर उनको खातिर खा कामयाबी हो जाती है तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वो इलेक्शन 2022 में करवा दें वो। अच्छा। और अगर नुकसान होता है तो फिर इस चीज़ का बहुत ही कम इम्कान है, बल्कि मुझे नहीं लगता, मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन 2000 अक्टूबर या नवंबर 2023 में ही होंगे। लेकिन ये कि क्योंकि जब अगर एक टेम्पो बन जाता है आपका सियासत में, अगर टेम्पो बन जाता है, आप देखते हैं कि आपको फतूहात हासिल हो रही हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि इसी लहर में जो है वो आप जनरल इलेक्शंस करा दें और उसमें भी कामयाबी हासिल हो। लेकिन मसला ये है कि अब आपने मरदमशुमारी का भी ऐलान किया है कि नए इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी, अब मरदमशुमारी में तो महीनों लगते हैं, लिहाजा इस चीज़ का मरदमशुमारी को अगर उससे लिंक करेंगे तो फिर तो आम इंतखाबात 2022 में मुझे होते नजर नहीं आ। ठीक है मतलब साहब, एक और अहम चीज़ है, हमने पहले ये देखा था कि माइक्रो लेवल के ऊपर मैनेज करने के लिए जहांगीर तरीन साहब मौजूद थे, अलीम खान साहब मौजूद थे, कल उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल पंजाब की ख़ास तौर पर, और उधर से जनूबी पंजाब के लिए जहांगीर तरीन साहब ने बहुत एफर्ट की थी। चौधरी सरवत साहब जो गवर्नर पंजाब है, उनका भी खासा रोल रहा किसी हद तक। लेकिन अब ये 2 बड़े नाम शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है ये कितनी मुश्किल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्दियाती इंतखाबात के लिए? जी खासी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके लिए फिर उन्हें अपने जो एक इत्तेहादी हैं PMLQ चौधरीज की ज़रूरत होगी, और चौधरीज जो हैं वो जाहिर है उनका अपना स्टेक है, वो भी बल्दियाती इलेक्शन में कम से कम 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट में टोटली वो खुद चाहते हैं कि वो उनके ही नुमाइंदे हों। अब ये किस हद तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये देखना है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त पंजाब में उनके वाहिद प्रोमिनेंट लीडर हैं, लेकिन ख़ुद इमरान खान को बहुत ज़्यादा वो जब जहांगीर तरीन साहब थे उस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे शाह महमूद कुरैशी के साथ। लेकिन इतनी ग्रुपिंग्स हैं तहरीक इंसाफ में पंजाब में ख़ास तौर पे, जो इमरान खान को पता है, और उस्मान बुज़दार जो है वो उसी का तोहफा है। इन ग्रुपिंग्स के नतीजे में वो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी तो वो उस्मान बुज़दार साहब को ले आए थे। उस्मान बुज़दार साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम की तशरीह नहीं कर पाते, वो बहुत अच्छे मुकर्रिर नहीं हैं, और उनके ऊपर उनके जो मुखालफीन हैं या कुछ गैर जानिबदार ज़राए हैं वो उनकी हुकूमत के ऊपर के करप्शन के हवाले से भी इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो जब बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान होगा, और अभी तो वो बिल की सूरत में ला रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं उनको, लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ अब तक बल्दियाती इलेक्शन में खातिर खा कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाई। इवन 2016 में जब पनामा वगैरह का वाक़या वो हुआ था, और उसमें भी उस वक्त भी बल्दियाती इलेक्शन या कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो तहरीक इंसाफ की इवन पेशावर तक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि तंजीमी तौर पे आपने हुकूमत भी बना ली, तंजीमी तौर पे तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशार का शिकार है, और उसके लिए जो है ये सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवारों के हवाले से, ग्रुपिंग्स के हवाले से, ये वो सारी चीज़ें जो इमरान खान का कोई नंबर 2 नज़र नहीं आता नीचे,
اور یہی کسی بھی جماعت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ اپنی پارٹی کو بھول جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مظہر صاحب، لیکن جس طرح سے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ مقابلہ تو اپوزیشن سے ہی ہونا ہے، اپوزیشن کی کارکردگی بھی کچھ نہیں ہے، عوام بھی اپوزیشن کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ ان سے راضی ہیں، لیکن تنظیمی طور پر شاید اپوزیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ اپوزیشن کو کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں بلدیاتی انتخابات میں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنیادی طور پہ بلدیاتی اداروں کی پیداوار ہے. یعنی وہ الگ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی شریف وغیرہ ہے، لیکن جو مسلم لیگ کا پورا سٹرکچر ہے وہ ہے وہ لوکل باڈیز کا سٹرکچر ہے. یہ جتنے مسلم لیگ نون کے لوگ آج ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ لوکل باڈیز سے ہو کر آئے ہیں. تو مسلم لیگ نون کا تنظیمی طور پہ لوکل باڈی بہت مضبوط ہے اور یہی ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. اسی وجہ سے یہ جو ابھی بل میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ جی نچلی سطح پہ غیر جماعتی، اور اتنی بڑی تضاد ہے تحریک انصاف کی اپنی پالیسی اور وعدوں کے برخلاف کہ جی وہ ایک سطح پہ غیر جماعتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور دوسری سطح پہ جماعتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے تحریک انصاف کا، یہ ہے ہی اسی وجہ سے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر نچلی سطح پہ جماعتی الیکشن ہوں گے تو اس میں پھر مسلم لیگ نون کی کامیابی. غیر جماعتی الیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں. بالکل یہ میرا خیال ہے یہ جو فیئر فیکٹر ہے تحریک انصاف کا، یہ اسی وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے گراس روٹ لیول پہ تحریک انصاف اچھی خاصی مضبوط ہے. اور اگلے الیکشن میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن میں تحریک لبیک بھی ہوگی اور تحریک لبیک کا فیکٹر جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ کس کو ہرٹ کرے گا یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ لوکل باڈیز کیونکہ چھوٹی چھوٹی کانسٹیٹنسیز ہوتی ہیں لوکل باڈیز میں، تو اس میں تحریک لبیک کافی حد تک کافی بالکل ایسی یونین کونسل کی سطح پر جو ہے یہ الیکشن ہو رہا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب. سب سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور یقینی طور پر یہ ایک چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی، لیکن جنرل الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا کافی چیزیں کلیئر ہو بھی جائیں گی. ابھی خیر وقت ہے اس میں، لیکن دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا جائے گا تو چیزیں کچھ زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی. بالکل ایسے ہم اب آگے بڑھیں گے، بات کریں گے ویسٹ کی، یعنی کہ کچرے کی، جو کہ انسانی زندگی کا اسی طرح سے حصہ ہے جس طرح سے دوسری روزمرہ کی اشیاء، اور اگر کچرے کو درست انداز سے تلف نہ کیا جائے تو یہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن کر انسانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، جو کہ ہمیں کافی حد تک کر بھی رہا ہے. اور زیرو ویسٹ کی اگر ہم بات کریں تو 3 امور پر مشتمل انتظامی سرگرمی کا نام ہے، جس کے تحت کچرے کو یا تو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، یا کچرے کی پیداوار کو کم کیا جاتا ہے، یا کچرے کی مدد سے نئی اشیاء بنائی جا رہی ہوتی ہیں. اور اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد کچرے کے مضر اثرات کم یا ختم کر کے اسے انسانی صحت اور ماحولیات کے لیے مفید بنانا ہے. اور اسی مقصد کے تحت چیف عوامی اسٹاف کی اہلیہ نے اس برس سماجی بیداری کی مہم شروع کی، جو کامیابی سے جاری ہے اور زیرو ویسٹ کے تصور کو عام فہم کرنے اور پاکستان کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے عسکری کمیونٹی بالخصوص فوجی بیگمات کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی. اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ذمہ داری ہر گھر کے فرد کی بھی ہے، ہر شہری کی ہر ہے، انڈیویجول کی ہے یہ ذمہ داری کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ویسٹ کو جو ہے وہ کرنا ہے، اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ زیرو ویسٹ آپ نے کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی تو تھوڑی جو ہمارے ہوتی ہیں نا چیزیں وہ مختلف ہوتی ہیں. ہم لوگ ویسٹ کو اٹھا کے ہم لوگ باہر پھینک دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں کرتے ہم کہ جو کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ جو ہے بن کر دیں اس کو اچھے طریقے سے. ساتھ والے کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں نا، اپنے گھر کے سامنے نہیں پھینکتے ہیں. بہت سمجھدار ہیں. ہم لوگ جلا بھی رہے ہوتے ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی، وہ جو جس طرح سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا پلاسٹک جب شاپر جلتا ہے تو اس سے بہت سارے کیمیکلز جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے اور جس طرح سے کہا ہے کہ ہر انڈیویجول کا کام ہے تو پھر اپنی ذمہ داری کو پورا نبھانا بھی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ ایک طرف بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب روپے کی تاریخی بے قدری نے عوام کو چکرا کے رکھ دی ہے. ویسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم دیکھیں تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے وہ ابھی تک مطلب ہمیں وہ بالکل کم ہوتے میں دکھائی نہیں دے رہی. جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، کاروباری ہفتے کی اگر بات کریں تو آخری روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا اور امریکی کرنسی 48 پیسے اضافے سے 175 روپے 46 پیسے پر بند ہو. جبکہ دلچسپ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں جب ڈالر کی اونچی پرواز جاری ہے، مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈالر
8 سے 9 روپے نیچے آئے گا۔ اچھا، یہی وقت تھا تقریباً، یہی گزشتہ روز کا یہی وقت تھا، ہم پروگرامنگ کر رہے تھے اور اس دوران مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ بڑے وثوق سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صرف اوپر نہیں جائے گا، یہ دوسری طرف بھی جائے گا، اور ہم کافی جو تھے ہو رہے تھے، قائل بھی ہو رہے تھے کہ بات ایسی ہوگی، لیکن اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی پتہ لگا کہ جی کہ وہ آل ٹائم ہائی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے اقدامات ہم کر رہے ہیں جس سے ملک کی کرنسی مزید مضبوط ہوگی، خدا کرے کہ شوکت ترین صاحب کا دعویٰ حقیقت کا روپ دھار لے، لیکن ابھی ایک بڑا لیکن لگا ہوا ہے۔ ہاں، لیکن جو ہے نا وہ جو اس وقت اگر ہم بات کریں تو یہ مطلب ہم وہ کچھ بتا دیں کہ ایک معمولی آمدنی والا جو شہری ہے وہ تب تک انتظار جب ان کا یہ کریں تو وہ تب تک وہ عام شہری جو ہے اپنی زندگی کی جو گاڑی کا پہیہ وہ کیسے چلائے، کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا چیزیں۔ ہم پیٹرول کی بات کر لیں، بجلی کی بات کر لیں، گیس کی بات کر لیں، اس سے لے کے ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں تک آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ عوام کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، یہ مسائل ہیں، یہ چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے لیے۔ ایک حالیہ سروے کی بھی بات کر لیں تو عوام نے مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا اور 43% پاکستانی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، حکومت عوام کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے کمر کس لے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر، بڑے چیلنجز ہیں، ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، قوت خرید بھی کم ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، اور گزشتہ روز جو شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ اب شاید چیزیں بدل رہی ہیں، جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں نئے ٹیکسز نہیں لگ رہے ہیں، صرف جو مراد دی گئی تھیں، جو ایگزمپشنز تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کیا اب کچھ ٹھیک فیصلے کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، یا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی درست سمت پر نہیں جا رہی معیشت؟ دیکھیے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو عام عوام ہے اور جو حکمران طبقہ ہے اس میں جو خلیج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ کم نہیں ہو رہا۔ عام عوام کے دیکھیے جو ایشوز آپ ڈسکس کر رہے ہیں، عام عوام کا مسئلہ ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ 35 روپے سے 75 روپے کیوں چلی گئی ہے 3 سالوں میں، 100 اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا مسئلہ چینی کا ہے، ان کا مسئلہ گیس کا ہے، پھر اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں ان کا مسئلہ کھاد کا ہے، پیٹرول کا مسئلہ آ رہا ہے، بجلی کی مہنگائی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو سیاستدان طبقہ ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو، وہ ان میں سے کسی چیز کی بھی بات نہیں ہوتی۔ وہاں پہ بات آپ دیکھیے کہ کئی ہفتے تو ہم نے گزار دیے کہ وہ ڈی جی ISI صاحب کی نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد پھر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر تقریباً 100% فوکس رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آڈیو سکینڈلز اور ویڈیو سکینڈلز میں پڑ گئے۔ اب ان چیزوں کا عام آدمی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، آئے گا یا نہیں آئے گا، آڈیو سکینڈل نکلا ہے یا نہیں نکلا، اس سے آٹا چینی کی قیمت کم ہونے والی نہیں ہے، اس سے کھاد پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے پاس جو ٹیمیں ہیں، ایک تو ٹیمیں بدلی بڑی تیزی سے جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کوئی 40 مہینوں میں آپ سوچئے کہ ٹیکنیکلی کوئی 5 تو وزرائے خزانہ آ چکے ہیں جی، اور جو نکالے جاتے ہیں نہیں کرتا کہ ان کو نکالا کیوں گیا۔ جو نئے آتے ہیں وہ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں لیکن پھر ان کے نتیجے میں کچھ نکلتا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں جب ہمارے نئے مشیر خزانہ صاحب آئے تھے، شوکت ترین صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں IMF کی کوئی بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ نہیں مانوں گا، میں بجلی کی ریٹ بھی نہیں بڑھاؤں گا، میں ٹیکس کے ریٹ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ تو پھر IMF نے وہ پروگرام سسپینڈ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو جادو کی چھڑی ہے آپ اس کا استعمال کریں 6 مہینے کے لیے۔ تو چھڑی نے پھر کام نہیں کیا تو ہم واپس IMF لے گئے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، مزمل اسلم صاحب چونکہ وزارت خزانہ کے ترجمان ہیں، کل انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ جیسے توقع کی گئی تھی خوراک کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، ٹماٹر، پیاز، چینی، آٹا، چکن، چاول اور گڑ میں ہفتہ وار کمی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ معمولی کمی ہوئی بھی تھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے۔ خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تمام درآمدی آئٹم یعنی کہ تیل ابھی بھی جو ہے زیادہ ہے کیونکہ ان کی قیمتیں زیادہ ہیں کیونکہ ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو یہ جواب ہے کہ ہم جس طرح سے پریڈکٹ کر رہے تھے چیزیں تو ویسی ہی چل رہی ہیں۔ دیکھیے ان کا جواب اس قسم کا ہے کہ ان کو ایسی باتیں کرنا پڑ رہی ہیں۔ جو اصلیت ہے، جو زمینی حقیقت ہے کہ 16,000 روپے کی اوسطاً آمدن ہے اس وقت پاکستان کے اندر، ایک ایوریج پاکستانی تقریباً 2 لاکھ روپیہ سالانہ یا 16,000 روپیہ ماہانہ۔
अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप 16,000 रुपये इकट्ठा करें और आपको 70-75 रुपए का 1 किलो आटा लेना हो, आपको 115 या 120 रुपए की 1 किलो चीनी लेनी हो, आपको अपने मोटरसाइकिल में अगर 146 रुपए का 1 लीटर आपने पेट्रोल डलवाना हो, तो मेरी समझ से ये बाहर हो जाती हैं चीजें कि अगर आपकी औसतन आमदनी 16,000 रुपए आ रही है और आप चीजों की कीमतें आगे देखें तो फिर आप गुजारा कैसे करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें कहते हैं कि कम अज कम एक इंसान को ताकतवर और तवाना रहने के लिए कोई 2100 कैलोरीज चाहिए रोजाना की। जी। अब उस 16,000 ये 2100 कैलोरीज तो वो नहीं खरीद पाएगा। फिर वो विशियस साइकिल जिसको कहते हैं कि वो शैतानी साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन किसी में अफराते ज़र का रेट इतना तेज होगा, आपकी आमदन जो 3 साल से मुसलसल कम हो रही होगी, तो उसका वाहिद एक नतीजा है और वो नतीजा है गुर्बत। गुर्बत बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे बढ़ती है तो गुर्बत तो बढ़ती है। लेकिन अगर हम डॉक्टर फारूक सलीम साहब देखेंगे तो गाड़ियों की जो इंपोर्ट है बंद करने से उन्होंने कहा था कि जी इंपोर्ट बिल पर जो है कम करने में मदद मिल रही होगी, तो आपके ख्याल में ऐसा हो रहा होगा, कोई फ़र्क पड़ रहा होगा? और अगर हम अपनी मौसमी मुश्किलात की बात करें तो हम इसको फौरी तौर पर कम करना चाहें तो हमारे पास क्या हल है, क्या तजावीज़ हैं आप जो कि गवर्नमेंट को देंगे? देखिए, 2 सवाल आपने पूछे हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो हम फोकस करते हैं कि हमने इंपोर्ट को किस तरह कम करना है, वो फोकस मेरे गलत है। देखिए, हम कोई 20 अरब डॉलर का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं। अब उसको इंपोर्ट किए बगैर आप अपने स्टूडियो में नहीं जा पाएंगे, मैं अपने दफ्तर नहीं जा पाऊंगा। फिर कोई 2 से 3 बिलियन डॉलर का कोयला इंपोर्ट होता है, कोयला इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो पावर के प्लांट्स हैं बिजली बनाने के, बजाय इसके कि इंपोर्ट कम करने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ फोकस जो है चल रहा है। अच्छा, फिर आपने पूछा कि फौरी तौर पे क्या काम हो सकता है। देखिए, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, फौरी काम कोई हो सकेगा। 3 साल से जायद थे पीटीआई हुकूमत के पास, इस्लाहात लाने का उन्होंने वादा किया था, उनके पास हल थे जो उन्होंने अपने 2018 के मैनिफेस्टो में लिखे थे। अगर आप वो मैनिफेस्टो खोल के देखें तो उसमें ये हल जो है ये लिखे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मत कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अमल दरामद का मसला है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये आपका सफ़ीर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुआशी मुश्किलात हैं और आम आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि उसकी आमदन कम है और जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर रही है, कि वज़ारत ख़ज़ाना प्रेडिक्ट कर रही है कि हालात 5 साल जब मुकम्मल होंगे उस वक्त कम अज़ कम बेहतर होंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us.